بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ہماری اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ ہماری ان معروضات کو حق اور سچ پر مبنی سمجھتے ہیں تو برائے کرم نہ صرف خود ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری سرپرستی فرمائیں، بلکہ اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں، کیونکہ ہمیں فائر وال یعنی دیوار آتش کا بہت شدت سے سامنا ہے اور اس کا مقابلہ صرف ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی بھرپور سرپرستی ہمیں حاصل ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سہیل آفریدی کے معاملے پر مرکزی حکومت کیوں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے پہلے انتظامی احکامات نے وفاقی حکومت میں کس طرح اس کے تن بدن میں آگ لگا دی ہے۔ سہیل آفریدی کی عدالت کے حکم پر عمران خان سے کیا ملاقات کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کس اہم آفریدی کا فون سننے سے انکار کر دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ نون لیگ ووٹرز کے بعد کیا اب امیدواروں سے بھی یکسر محروم ہو چکی ہے، اور اس کا حل شریف خاندان نے کیا ڈھونڈا ہے، اس پر بات کریں گے۔ 26ویں ترمیم پر آج اکرم شیخ صاحب نے کیسے میلہ لوٹ لیا، اور ناظرین مطیع اللہ جان کی گرفتاری حکومت آخر کیوں چاہتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ مگر پہلے ذکر ہو جائے پاک افغان مذاکرات کا۔ ناظرین، فارسی کی ایک کہاوت ہے، ہر نادان بھی وہی کام کرتا ہے جو ایک دانا کرتا ہے مگر خرابی کے بعد۔ یہ بات یوں ہی مجھے پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے یاد آ گئی ہے۔ اب جو بات ٹیبل پر بیٹھ کر ہوئی ہے، پہلے ہی اس آپشن کو کیوں نہ آزمایا گیا، یا پہلے جو کیا گیا وہ ان کو ٹیبل پر لانے کے لیے کیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات جیل میں بیٹھا، یہی بات جو ہے وہ دیکھا جائے تو جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص بار بار کر رہا تھا، مگر پتہ نہیں اس کی ہر بات سے ہم چڑ سے گئے ہیں، چاہے وہ کتنی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو۔ عمران خان کی عوام میں غیر معمولی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وقت ان کے ہر پیش گوئی، ہر بات کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ مسائل کا جو حال عمران خان تجویز کرتے ہیں بالآخر اسی پر عمل کرنا پڑتا ہے، بلکہ کارگر بھی وہی ثابت ہوتا ہے۔ حکمران اگر اڈیالے کے قیدی سے بات کرنے کو اپنی سیاسی ناکامی سمجھتے ہیں تو ان کی طرف سے دیے گئے بلا معاوضہ مشوروں پر ہی عمل کر لیں۔ افغان حکومت بھی کچھ ہوش کے ناخن لے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے تو یہاں اسے کون برداشت کرے گا؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ خدا کرے کہ اب کی بار جو امن آئے وہ مستقل بنیادوں پر ہو اور دونوں برادر ملکوں کو ایک دوسرے پر اس طرح ہتھیار نہ اٹھانے پڑے۔ اس خاکسار نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر کہہ رہے ہیں ناظرین کہ سہیل آفریدی کو ہلکا نہ لیا جائے۔ اس کی پٹاری میں ایسے کئی سانپ ہیں جو محاذ آرائی کے شوقینوں کو بری طرح ڈس سکتے ہیں۔ فی الحال سہیل آفریدی کافی تدبر اور ہوش مندی اور عقل مندی سے چل رہے ہیں۔ اس چیز کی مرکزی حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ نون لیگی قیادت نے پوری کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی سہیل آفریدی جو ہے وہ جذباتیت سے کام لے اور کوئی ایسے لوز بال پھینکے جس پر آدھی وکٹ پہ جا کے نون لیگ چھکے مارنے شروع کر دے، لیکن ایسا بظاہر دیکھنے میں آیا نہیں ہے۔ ابھی تک شاید کوئی ایک آدھی لوز بال کی ہوگی، ورنہ بہت احتیاط کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نون لیگی قیادت اس بات پر بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے کہ علی مین نے آسانی سے اقتدار کیوں چھوڑ دیا، وہ مورا کیوں نہیں بنے۔ فی الحال سہیل آفریدی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تحصیل باڑہ میں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر تمام عمائدین، مشران اور نوجوانوں کا جرگہ طلب کر لیا۔ سہیل آفریدی کو ناظرین اچھی طرح اندازہ ہے کہ بالآخر انہوں نے وفاق کے ساتھ رولز آف گیم طے کرنا ہے، کیونکہ نہ تو وفاق ایک اکائی کو، اتنی بڑی اکائی کو، اتنی امپورٹنٹ اکائی کو آئسولیٹ کر کے کام چلا سکتا ہے، اور نہ ہی صوبہ مرکز سے الگ رہ سکتا ہے۔ اس لیے سہیل آفریدی قبائلی علاقوں کی پوری حمایت حاصل کر کے کسی مذاکراتی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ کرا کے وفاق نے محاذ آرائی کا غلط کارڈ کھیلا تھا، اور میں نے اسی دن عرض کر دیا تھا کہ اس کا خمیازہ وفاقی حکومت کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ سہیل آفریدی اس غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب غیر جانبدار حلقے بھی وفاقی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ اگر حکومت وزیر اعلیٰ کو ملاقات کا حق دینے سے انکاری ہے تو وہ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے۔ سہیل آفریدی نے اس دباؤ کو مزید بڑھاتے ہوئے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کا اعلان بھی کر دیا۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ صوبے میں تعینات جو افسر بھی دھاندلی میں ملوث ہوئے انہیں ہر صورت میں سزا ملے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں صرف حکومت چلانے نہیں، تبدیلی کے لیے آیا ہوں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا۔ ناظرین یہ بات بہت نوٹ کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تبدیلی کے لیے تو لایا گیا ہے، مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، ہمارا ہر قدم قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست پر عائد تمام جو عجیب و غریب قسم کے بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے وہ دور کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے 23 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت نے ملاقات روک کر جو حماقت کی تھی اسے عدالت کے ذریعے شاید قبول کر لیا جائے گا۔ بہرحال فیصلہ جو بھی ہو، سہیل آفریدی کے لیے ایٹ لیسٹ ون ون سچویشن ہے۔ سہیل آفریدی ناظرین جیسے میں نے عرض کیا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ کسی بھی وقت انہیں کسی بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ کوئی اب ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کا عمومی یا عوامی تاثر خراب ہو۔ آج بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے پہلے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی شریک تھے۔ تمام اضلاع کے ڈی پی اوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے تمام سابق وزراء اعلیٰ سے سیکورٹی واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ 3 MPO کے تحت کسی بھی سیاسی رہنما کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آئی جی کو حکم دیا کہ سیاسی FIR نہیں کاٹی جائے گی۔ شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آئی جی کو حکم دیا کہ بلٹ پروف گاڑیاں پرانی ہیں، ایسی گاڑیاں دینا پولیس کی تضحیق ہے، اس لیے یہ گاڑیاں واپس کی جائیں۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں روایتی انداز میں کام کرنے نہیں آیا، حقیقی تبدیلی لانی ہے تاکہ عوام کو احساس ہو کہ ان کا ووٹ ضائع نہیں گیا۔ باقی باتیں ٹھیک ہے ناظرین، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو گاڑیاں وفاق کو واپس کرنے والی ہے یہ تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھوڑا سا زیادہ آنچ تیز کر دی ہے، یہ اگر نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال میں کون ہوتا ہوں سہیل آفریدی کو مشورے دینے والے؟ سہیل آفریدی صاحب خود بہت اچھے طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی اپنی ساکھ کے حوالے سے بھی ناظرین بہت محتاط ہیں، وہ اپنی ساکھ کو بہت بچا کے چل رہے ہیں، اس پر کوئی دھبا نہیں لگنے دینا چاہ رہے ہیں۔ مثلاً آپ اندازہ کریں کہ خبریں ہیں کہ وہ مبارکباد کا فون بھی ہر کسی کا نہیں سن رہے، پوری دنیا سے آفریدی قبیلے کی عام شخصیات سہیل آفریدی کو مبارکباد کر کے فون دے رہے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی 2 اہم آفریدیوں نے سہیل آفریدی کو مبارکباد کے لیے فون کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک آفریدی کا فون سن لیا ہے جبکہ دوسرے آفریدی کا فون سننے سے انکار کر دیا ہے۔ جس آفریدی کا فون سن کر مبارکباد قبول کی ہے وہ ملک کی کیا ہنٹ دوں آپ کو، اچھا وہ اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، یعنی 2-3 جو اہم ترین آفریدی شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور جس آفریدی کا فون سننے سے انکار کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہیں یا ایسا آفریدی ہے جس پر عمران خان کے احسانات، کرکٹ دور کے احسانات ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ عمران خان کے مخالفین کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ عمران خان کا نعم البدل بن جائے، سبسٹیوٹ بن جائے۔ کئی بار اس مقصد کے لیے انہیں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار وہ ٹھس ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے اپنے اس آفریدی کہتے ہیں کہ اس آفریدی کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ اچھا ناظرین، پہلے تو یہ خیال تھا کہ نون لیگ صرف ووٹرز کی حمایت سے محروم ہو چکی ہے، مگر ناظرین حالات اس قدر خراب ہیں کہ نون لیگ کو امیدوار بھی نہیں مل رہے۔ اب زمینی حقیقتیں یہ ہیں، بتا رہی ہیں ہمیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال نے نون لیگ کی قیادت کو بہت پریشان کر کے رکھ دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد پنجاب کے لیے نیا بلدیاتی قانون بنایا گیا ہے، اور نئے قانون کے مطابق ناظرین ذرا غور کریں کہ کیا بیچاری نون لیگ کے پلے رہ گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن تو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوگا، البتہ جیتنے والے امیدوار 1 ماہ کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔
ناظرین بچہ بھی 5ویں جماعت کا بچہ بھی بتا دے گا کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ امیدوار پہلے پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہوگا یا آزاد کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد اس پر اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ نون لیگ کا حصہ بننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور اس مقصد کے لیے پورا 1 مہینہ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جیتا ہوا امیدوار جلد بازی میں نون لیگ کے علاوہ کوئی دوسری جماعت جوائن نہ کر لے۔ ہنسی آتی ہے باقاعدہ۔ نون لیگ کی قیادت کا خیال یہ ہے ناظرین کہ 1 لاکھ سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو نون لیگ میں شامل کیا جائے گا تاکہ یہ نون لیگ کی نئی سیاسی نرسری کے طور پہ کام کر سکے۔ جس طرح کا بلدیاتی قانون ناظرین پاس کیا گیا، اس میں پوری دانستہ شعوری کوشش کی گئی ہے کہ الیکشن میں نون لیگ کے لیے میدان خالی ہو اور جیتنے والے کی واحد منزل نون لیگ ہو، مگر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے شریف خاندان کو ایک پریشانی مسلسل تنگ کر رہی ہے۔ انہیں خطرہ یہ ہے، اور ٹھیک خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی۔ اس وقت ملک میں کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ کس کے حق میں جائے گی؟ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی اس وقت ایک طوفان کی شکل میں پورے صوبے میں آ جائے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ بچے سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، قیدی کو ہوگا، پی ٹی آئی کو ہوگا۔ اب یہ نون لیگ کو ڈر یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، یہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو عوامی سطح پر وہ دوبارہ عملی میدان میں آنے کا موقع دے دے۔ وہ ملے گا، وہ چھین لے گی جگہ، اپنی سپیس خود بنا لے گی۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پی ٹی آئی اپنی جگہ نہ لے سکے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ناممکنات میں سے ہے۔ تو جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے عجیب و غریب ہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے ناظرین آپ دیکھیں نا، سیاسی ہنگامے میں یہ ناممکنات میں سے ہے کہ گیم جو ہے وہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں ناظرین آپ غور فرمائیں کہ نون لیگ اپنے اوپر سے سیاسی جماعت کا جو ایک کٹا پھٹا سا پرانا سا سٹکر لگا ہوا رہ گیا ہے نا، وہ نہیں اترنے دینا چاہتی۔ اس لیے ایک طرف وہ بھی رکھنا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ تمام آمرانہ حربے بھی آزمانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے اب نون لیگ کو بہانے بازی نہیں مل رہی، بہانے نہیں بنانے آ رہے، بہانہ کوئی نہیں بن رہا۔ وہی مطلب طالب علم جو ہے وہ چھٹی کی درخواست دیتا ہے کہ جی میرا دادا فوت ہو گیا ہے، ہیڈ ماسٹر کہتا ہے کہ یہ کیا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ تمہاری ایک دن دادی فوت ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ دادا فوت ہو جاتا ہے، تم نے کیا مذاق بنایا؟ طالب علم کہتا ہے کہ سر میں کیا کروں، دادا فوت ہو جاتا ہے تو دادی دوسری شادی کر لیتی ہے، دادی مر جائے تو دادا دوسری شادی کر لیتا ہے، میں کی کراں؟ تو اسی طرح نون لیگ کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے، پکڑے جانے پر وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اچھا بہرحال ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی آج سماعت ہوئی۔ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کے جو سینئر موسٹ وکلاء ہیں، جن کا نام بہت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے وکلاء کے حلقوں میں، وہ اکرم شیخ صاحب کا ہے، اور آج کا دن ان کے نام رہا۔ ایسے زبردست دلائل دیے، میری نظر میں انہوں نے باقاعدہ مارکہ فتح کیا، بہت ہی عمدہ انداز میں اپنا اور مہذب انداز میں اب ایک سینئر لائر کی طرح اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا۔ اکرم شیخ صاحب نے سپریم کورٹ کے تمام 24 ججوں پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دی، اور کہا فل کورٹ کے تمام ججز میں سے کسی نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں، یہ فیصلہ اس جج پر چھوڑ دیں۔ پوری دنیا کی عدالتوں نے طے کر دیا ہے کہ جس قانون کا جائزہ لیا جا رہا ہو، اس متنازعہ قانون کے تعینات شدہ ججز اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آئینی بینچ کے ججوں کو حوصلہ دے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ ایک 8 رکنی بینچ جس پر ججز اسی زیر بحث آئینی ترمیم کے تحت بیٹھے ہیں، وہ یہ کیس نہیں سن سکتا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تو پھر کیا 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ نہیں ہے؟ اس پر جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے،
ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 191A میں دیے گئے طریقہ کار پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس پر اکرم شیخ نے کہا کہ اس آرٹیکل پر عمل درآمد سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ نے احسان فرمایا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ نے کیس لگایا ہے۔ اس پر جمال مندوخیل بولے کہ کیس تو ابھی بھی شروع نہیں ہوا۔ اس پر اکرم شیخ نے کہا کہ اس کیس کی جلد سماعت اور اس پر فیصلہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک سے غیر ملکی سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے۔ جیسے محمد علی مظہر بولے کہ آپ کیس پر ہی بات کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کیس پر ہی بات کریں۔ جس پر اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ اچھا تو کیس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کسی نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو احتساب سے بچنے کے لیے یہ آئینی ترمیم آ گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اکرم شیخ کے دلائل سے کچھ ججز جو ہیں وہ خوش نہیں تھے۔ ٹی وی سکرینز پہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت جزبز ہو رہے تھے، کبھی کوئی ایسے کر رہے تھے جج صاحب، کوئی اس طرح کر رہے تھے، کوئی اس طرح کر رہے تھے، بالکل خوش نہیں تھے۔ مگر کیس چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اس لیے سب قانونی سوالات تک ہی محدود رہے۔ بہرحال جسٹس امین الدین قدر خفگی سے بولے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا تو آپ پھر چیف جسٹس سے رجوع کریں۔ اس پر اکرم شیخ نے کہا کہ تو کیا آپ بطور ججز سپریم کورٹ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے؟ اس برجستہ جواب پر میرا خیال جسٹس امین الدین بالکل تیار نہیں تھے۔ اکرم شیخ نے کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، آپ کیوں اس پر اصرار کر رہے ہیں؟ جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہم اصرار نہیں کر رہے، یہ 26ویں ترمیم کی منشا ہے کہ آئینی بینچ ہی یہ کیس سنے۔ جس پر اکرم شیخ نے کہا کہ ذرا غور فرمائیے گا۔ اکرم شیخ صاحب نے اس پہ کہا کہ مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین اس میں ایک لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا اور 2 دفعہ کہا کہ مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے۔ جملے میں ایک لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ ہے مجھ پر تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ناظرین کب کہا جاتا ہے؟ بھئی آپ کر رہے ہو، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھ پر تو پر زور، مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سر یہ تو لگایا ہے نا انہوں نے، یہ صحیح تو لگا دیا۔ یہ ایسا طنزیہ جملہ تھا جس نے 26ویں ترمیم کے حامی ججز کو میرا خیال ہے کہ ہلا کے رکھ دیا ہوگا۔ اکرم شیخ کے دلائل پر جسٹس امین الدین خان کافی برہم لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شعر و شاعری بند کریں، یہ شعر و شاعری نہ کریں۔ ان ریمارک سے لگا کہ اکرم شیخ جہاں نشانہ لگانا چاہتے تھے ٹھیک اسی جگہ پر جا کر لگا ہے۔ بہرحال کیس کی سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ اچھا ناظرین، ممتاز صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مطیع اللہ جان کے خلاف گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا نومبر میں بننے والے مقدمے کو ایک بار پھر سے اچانک پہیے لگ گئے۔ کل پتہ چلا کہ اس کیس کی آج سماعت ہوگی۔ مطیع اللہ جان آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ڈی چوک میں احتجاج کے دوران اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے 1-2 بڑے سکوپ دیے اور یہ ان کے صحافتی کیریئر کے واقعی بڑے سکوپ ثابت ہوئے، مگر حکومت ناراض ہو گئی اور ان پر منشیات سمگلنگ کا مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ مقدمہ من گھڑت اور جھوٹا ہے، جس نے یہ مقدمہ مطیع اللہ جان پر بنایا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب اسی مقدمے میں پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا ہے۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ مطیع اللہ جان سے غالباً 4 سے 500 کلو یا پتہ نہیں 4-5 کلو آئس ہے اور یہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے۔ اب رانا ثناء اللہ خود بھی ایسا ہی ایک بوگس کیس بھگت چکے ہیں اور میں سچی بات ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، آن ریکارڈ یہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ انتہائی بیہودہ لغو اور بوگس کیس ہے جو رانا ثناء اللہ کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، آج نہیں یعنی جب پہلے یہ کیس قائم ہوا تھا، آج رانا ثناء اللہ کا موقف کیا ہے، اب کیا ہوتا ہے آج کل پرسوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ حق بات ضرور کر دینی چاہیے، اس کے بعد جو دیکھا جائے گا۔
اس کیس کی پیروی جو ہے وہ مرکزی حکومت کے تحت اسلام آباد پولیس کر رہی ہے. اب پولیس کی طرف سے جمع کرائے گئے جو من گھڑت شواہد ہیں ان میں مطیع اللہ جان کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج کیس کی سماعت کرنے والے جج ناظرین اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے کل کی اگلی تاریخ دے دی، جس پر وکیلوں نے اعتراض کیا کہ تو پھر انہوں نے خیر جج نے پھر 2 دن بعد یعنی احسان عظیم کرتے ہوئے جمعرات کی تاریخ دے دی ہے. جس طرح ناظرین یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے یا اٹھایا گیا ہے اچانک، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے کر مطیع اللہ جان کو جیل میں ڈالنے کا منصوبہ بنا چکی ہے. حکمران پہلے بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن مطیع اللہ جان کے خلاف کوئی بھی کارروائی میرا خیال حکمرانوں کے ماتھے پہ ایسا کلنگ ہوگا جسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مل کر بھی ساری عمر نہیں دھو پائیں گے. ناظرین آخر میں شہزاد نیر کے 2-4 اشعار سن لیں. یوں تو یہ شہر تھا زنجیر بپا پہلے سے، یوں تو یہ شہر تھا زنجیر بپا پہلے سے، اب کہ لیکن یہ اسیری ہے جدا پہلے سے. تخلیہ توڑ کے دیکھیں تو دکھائی دیں گے، تخلیہ توڑ کے دیکھیں تو دکھائی دیں گے، اب وہ حالات نہیں ذل خدا پہلے سے. بے سبب شاخ شجر سے نہیں اترے پنچھی، بے سبب شاخ شجر سے نہیں اترے پنچھی، تو بھی اندازہ افتاد لگا پہلے سے. اس نے بھی برف کا ملبوس کیا اور دبیز، اس نے بھی برف کا ملبوس کیا اور دبیز، ہم نے بھی آنچ بڑھائی ہے ذرا پہلے سے، ہم نے بھی آنچ بڑھائی ہے ذرا پہلے سے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.